رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام، سارے پڑھیے صلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، آئیے دین سیکھیے کورس کی بہاریں کل اور پرسوں کے درس کے بعد ہم سے جدا ہو جائیں گی اور یہ عظیم الشان کورس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ مبارک ہے اسے جس نے مسلسل 20 دن اس کورس میں حاضری دی اور اللہ کے دین کو سیکھا، اللہ کے دین کی برکتیں لیں۔ بڑا ہی مبارک ہے وہ جس نے اللہ کے دین کے لیے وقت نکالا اور اللہ نے اس کے لیے یقیناً انتظام فرمایا، اور حضور کی وہ حدیث پوری ہو گئی کہ آقا اسلام نے فرمایا اللہ جس کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ تو سمجھ آئی ہوگی، کوئی ایک آدھ حدیث، کوئی ایک آدھ بات تو پلے پڑی ہوگی۔ 12 سال ہو گئے ہمیں اس کورس کو کرتے ہوئے۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ شروع میں جب یہ کورس شروع کیا گیا تھا تو 10-12 لوگ بھی نہیں ہوتے تھے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ 12 سالوں سے یہ مسلسل ہوتا ہوا، یہ اللہ کا کرم، اور ہر سال اس کا ہونا اس بات کی پکی دلیل ہے کہ اللہ نے اسے قبول فرمایا ہے، ورنہ اگلے سال یہ بند ہو جاتا، نہیں تو اس سے اگلے سال بند ہو جاتا، نہیں تو اس سے اگلے سال بند ہو جاتا۔ آپ جب بھی کسی نیکی کے کام کو مستقل ہوتا ہوا دیکھیں تو دل ہی دل میں گواہی دے دیں کہ یہ کام اللہ نے قبول کیا ہوا ہے، ورنہ یہ مستقل نہیں ہو سکتا۔ تو الحمدللہ 12 سالوں میں ہم نے اس کورس سے اتنی برکت پائی ہے کہ میں اگر یہ کہہ دوں کہ پورے سال میں اب ہم نے اسی کا کھٹا کھانا ہے تو یہ جھوٹ نہیں ہے۔ یہ جو بھی ہم نے محنت کر لی ہے نا، اب پورے سال رج کے کھائیں گے انشاءاللہ۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، قرآن میرے سامنے کھلا ہے۔ وہ بڑا ہی بے وقوف ہے جس نے رمضان ضائع کر دیا، وہ بڑا ہی بے وقوف ہے۔ اور آقا اسلام نے تو اس حد تک اس کے لیے دعا کر دی ہے، کیونکہ میرا نبی کبھی بد دعا نہیں دیتا، کسی کو حضور نے بد دعا نہیں دی، کبھی نہیں دی۔ لیکن اس بارے میں حضور اتنے سخت ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے، ذرا کہہ دیجئے، آپ بھی آمین کہہ دیجئے، اللہ کے رسول آپ بھی میری دعا پہ آمین کہہ دیجئے کہ اللہ نے جسے زندگی میں ایک بار رمضان دیا اور وہ اللہ کو راضی نہیں کر سکا تو ایسا شخص ہلاک ہو جائے۔ دعا کرنے والا جبریل، آمین کہنے والا اللہ کا رسول، تو بتاؤ دعا قبول نہ ہو؟ تو حضور نے فرمایا آمین۔ اے جبریل، ہونا یہ چاہیے کہ جسے رمضان زندگی میں ملا ہے اور وہ پھر بھی اللہ کو راضی نہیں کر سکا تو ایسے شخص کا ہلاک ہو جانا ہی بہتر، اسے مر جانا چاہیے، اس کا دنیا سے وجود مٹ جائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں دنیا کو، نہ اللہ کو نہ رسول کو۔ تو لہٰذا گزر وقت ان کا بھی گیا جنہوں نے نیندیں پوری کی ہیں، اور گزر وقت ہمارا بھی گیا جنہوں نے آ کے اللہ کے گھر کو آباد کیا۔ جھوٹ صحیح، شاید ہم عمل میں کم صحیح، شاید ہم کسی نہ کسی جگہ کمی کا شکار، شاید ہماری علم میں بھی کمی ہو، شاید ہمیں صحیح بولنا بھی نہ آتا ہو، شاید ہمارے خلوص میں بھی وہ برکت نہ ہو، لیکن یارو قرآن تو سامنے کھلا ہے کہ نہیں کھلا ہے؟ مجھے نہ دیکھو، اپنے آپ کو نہ دیکھو، جو درمیان میں کتاب کھلی ہے اس کو دیکھو۔ یہ جہاں کھلتا ہے اللہ کی رحمتیں بھی کھل جاتی ہیں، یہ جہاں کھلتا ہے اللہ کے کرم کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔
یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا جہاں قرآن کھلے اور اللہ کی رحمت نہ اترے، یہ ممکن ہی نہیں۔ یہ صفائی پھاڑ دو، ختم کر دو یہ بات کہ اپنی زندگی سے کہ جہاں قرآن کھلے اور وہاں کرم نہ اترے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا تو یہ کھلتا نہیں، اور اگر کھلتا ہے تو اللہ کے دروازے بھی کھولتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کل اور پرسوں کے درس کے بعد یہ بہاریں جدا ہیں، پھر اگلے سال دیکھیں کتنے جنازے ہم پڑھتے ہیں، دیکھیے گا آپ کتنے جنازے ہم پڑھتے ہیں، اور اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے ہم ان لوگوں کو جدا ہوتے ہوئے جنہوں نے ہمارے ساتھ اس کورس میں شمولیت اختیار کی تھی۔ کئی لوگ جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب پہلے کورس میں ہم اس کو شروع کیا تھا، پھر دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، چوتھا ہوا، میرے قبلہ عالم اللہ ساری رحمتیں آپ پہ نازل فرمائے، پہلے کورس میں بھی آپ نے آ کے دعا فرمائی تھی، ہر کورس میں آپ حصہ رہے۔ جو دوسری بار جب آپ آئے تو آپ نے مجھے ایک لفظ بولا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کر دیا نا، اب آپ نے اس میں مجھے بھولنا نہیں۔ ہاں ہاں، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ لفظ کیا تھا بولو ذرا؟ مجھے آپ نے اس میں بھولنا نہیں، یعنی یہ نہ ہو کہ میرا درس نہ ہو، اس میں مجھے اس میں ضرور شامل رکھنا۔ میں کہا حضور آپ ہی کی برکت، آپ ہی کی توجہ سے۔ کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا بڑا ہے کہ مجھے لالچ ہے کہ میرا بھی اس میں نام شامل رہے، لہٰذا میری طرف سے تمہیں یہ عرض ہے، حکم ہے، جو مرضی سمجھ لو، کہ میرا بھی نام اس میں شامل رکھنا۔ تو جب پیر و مرشد ایسی بات کر دیں تو اس سے بڑی سند اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی اور کیا سند ہو سکتی ہے۔ تو اللہ آپ سب کو برکت دے، آپ سب اسے آباد کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہمارا موضوع جو گفتگو کا چل رہا تھا، صحت مند زندگی کے اصول، وہ آج ختم ہو جائے گا، اور آج کے بعد اگلا موضوع ایک دو دن جو اگلے رہ گئے ہیں انشاءاللہ اس میں ہم پیش کریں گے، اور آخری دن جمعے کے روز انشاءاللہ اس کی دعا ہو جائے گی۔ اور اس دعا میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھیوں کو مائک پیش کریں۔ آپ میں سے چند لوگوں کا انتخاب کیا جائے گا، سب کا تو نہیں ہم دے سکیں گے کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، چند لوگوں کو ہم مائک دے دیں گے، ان کے نام ہم پہلے نوٹ کر لیں گے۔ اگر کوئی بڑا شوقین ہے تو ہمیں خود بتا دے کہ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے اسے ہم موقع دے دیں، ورنہ خود ہم چند ساتھیوں کو ضرور موقع دیں گے کہ وہ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں گے۔ وہ فیڈ بیک دیں گے ہمیں کہ بتائیے کہ آپ نے کیا سیکھا، 20 دنوں کی محنت کا کیا حاصل ہوا، کیا پایا، کیا ملا، کیا آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہوا۔ اسی طرح بچیوں میں سے بھی ہم چند بچیوں کو منتخب کر لیں گے اور ان کو مائک پیش کریں گے کہ وہ آ کے اپنے اظہار کریں گے۔ یہ ہر سال ہماری بڑی ترتیب ہوتی ہے، انشاءاللہ اس سال بھی ہوگی انشاءاللہ کہ ہم آپ کو مائک دے دیں گے۔ حالانکہ آپ نے سنا ہوگا کہ مولوی کسی کو مائک نہیں دیتا بلکہ دوسرے کا بھی چھین لیتا ہے، تو لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، ہم آپ کو دیں گے مائک، آپ بولیں، اظہار کریں کہ آپ نے کیا سیکھا، خوشی ہوگی، کیونکہ اللہ بھی فیڈ بیک بڑا پسند کرتا ہے۔ جو شکر ہے نا، یہ اصل میں فیڈ بیک ہے۔ شکر کیا ہے؟ یہ فیڈ بیک ہے۔ آپ جب کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر، تو اصل میں آپ اللہ کو فیڈ بیک دیتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے بس ختم ہو گئی بات، تو نے شکر کیا، اب ہم تمہیں زیادہ دیں گے۔ وَلَئِن إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم نے مجھے فیڈ بیک دیا ہے، اب تجھے زیادہ دوں گا۔ تو فیڈ بیک اللہ کو بھی بڑا پسند کہ میرا بندہ مجھے بتائے کہ اسے میری نعمتیں کیسی لگی، اسے میرا یہ پیار کرنا کیسا لگا، میری محبت اسے کیسی لگی، میری کائنات اسے کیسی لگی، میرا محبوب اسے کیسا لگا، میرا قرآن اسے کیسا لگا۔ تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے کلام کرے، اس کا بندہ اس سے بات کرے کہ تم نے کیسا پایا میری نعمتوں کو۔ اور ابھی آپ نے سورہ رحمان سنی ہے، تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ بار بار کہتا ہے کون سی نعمت ہے، جھٹلا کے دکھاؤ، نہیں تم جھٹلا نہیں سکتے۔ تو وہ بھی فیڈ بیک پسند کرتا ہے، تو اسی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ کو مائک دیں گے
کہ آپ اپنے 2-4 جملے اس میں پیش کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آج انشاءاللہ العزیز جو آخری صحت مند زندگی کا اصول ہے، آئیے پہلے ذرا ریوائز کر لیں. سب سے پہلا اصول میں نے کیا بتایا تھا؟ کم کھانا. کیا تھا بولیے؟ کم کھانا. امید ہے کہ آپ نے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی ہوگی. آہستہ آہستہ آپ کو ٹریننگ ہو جائے گی. ایک دم سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کل سے ہی آپ کم کھانا شروع کر دیں گے، لیکن آپ کو یاد رہے گا کہ میں نے کچھ سنا ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ آپ کے ذہن میں یہ چیز رہے گی. ایک وقت آئے گا کہ آپ کو کم کھانے کی عادت پڑ جائے گی اور آپ کا جسم بھی اسی طرح ڈھل جائے گا. دوسرا میں نے کیا عرض کیا بولیے جی؟ نیند لینا، پوری نیند لینا. یہ صحت کا بہت بڑا اصول ہے، اور اس کے اوپر ہماری بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی. کل ہمارے کچھ بچے تھے، انہوں نے ہمیں آن لائن سنا تو انہوں نے باقاعدہ فون کیا، اور وہ کہنے لگے کہ حضرت یقین کریں اتنی عمر گزر گئی ہے، اتنی عمر گزر گئی ہے، کسی عالم سے کبھی نیند کے بارے میں اتنی گفتگو نہیں سنی. ہم نے حیران ہو گئے ہیں کہ نیند کے بارے میں اتنے سنا کہ بھائی 8 گھنٹے نیند ہوتی بس، لیکن آپ نے تو نیند کے بال تک اکھاڑ دیے ہیں. تو میں نے کہا جی یہ ہم نے نہیں اکھاڑے، یہ رمضان کی برکتیں ہیں. رمضان گہرائی میں لے کے جاتا ہے، رمضان کی برکتیں گہری ہوتی ہیں. ان کے یہ رمضان دے رہا ہے، ہماری کیا اوقات. کہنے لگے نہیں بس حق ادا ہو گیا. ایسا لگتا تھا کہ نیند کا اس سے زیادہ پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکتا جتنا پوسٹ مارٹم نیند کا جو ہے ہو گیا. تو اللہ توفیق عطا فرمائے. آپ کو آہستہ آہستہ یہ ٹریننگ رہے گی، اور آپ کو یاد رہے گا کہ آپ کی نیند پوری نہیں ہے. لہذا یہ جو زندگی میں اتھل پتھل ہو گئی ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ میں صحیح سو نہیں رہا. تو آپ کی نیند جب پوری ہو جائے گی تو امید ہے کہ باقی معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں انشاءاللہ. آئیے آخری اصول جو بہت بڑا ہے، اور میں نے جس طرح کامیاب زندگی کے اصولوں میں آخر پہ ایک بات جب کی تھی تو اس میں یہی بات کہی گئی تھی کہ یہ اصول باقی سارے اصولوں کی جان ہے. تو اب یہ اصول جو عرض کرنے لگا ہوں یہ بھی سارے اصولوں کی جان ہے. یعنی آپ صحت مند نہیں رہ سکتے اگر آپ یہ نہیں کرتے. نیند پوری ہے، بہت اچھی بات، ویری گڈ، ایکسیلنٹ. آپ نے نیند اچھی کر لی، بہت اچھے. آپ نے کھانا کم کر دیا، گریٹ. لیکن یہ کام نہ ہوا جو بھی بتانے لگا ہوں تو اوپر والے دونوں بھی گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ سے کلام کرتے ہوئے ایک بات کہی تھی. نوٹ کیجئے، بڑی اہم بات ہے. کلام کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک عجیب سوال کیا اللہ سے. کیا سوال کیا؟ ارشاد فرمایا مولا اے میرے رب، اگر تیرا بھی کوئی رب ہوتا تو اس سے کیا مانگتا؟ اوہو کیا سوال ہے، بولو بھائی. اگر تیرا بھی کوئی رب ہوتا، حالانکہ تیرا کوئی رب نہیں ہے، تو خود ہی رب ہے، لیکن بالفرض موسیٰ لاڈلے ہیں نا، بڑے سوال کر لیتے تھے اللہ سے. تو کہا مولا سوال ہے کہ کیا تیرا رب اگر کوئی ہوتا تو اس سے کیا مانگتا؟ تو مولا نے جواب دیا کیا موسیٰ، اگر میرا کوئی رب ہوتا تو میں اس سے تندرستی مانگتا. تو میں اس سے صحت مانگتا، کیونکہ صحت زندگی ہے. ایک زندگی کا نام اگر آپ لائف نہ بولیں تو آپ صحت کہہ لیں، ہیلتھ کہہ لیں، تو ایک ہی بات. بیمار شخص جو ہے وہ زندہ نہیں ہوتا جی، وہ زندہ لاش ہوتا ہے، بس اس کو دفن کرنا باقی ہے. بیمار زندہ نہیں ہے، زندہ وہی ہے جو صحت مند ہے، باقی کوئی زندگی نہیں. تو زندگی اسے ہی کہیں گے جو بولیے صحت والی ہو، جس کے اندر صحت ہے، وہی زندگی. تو لہذا موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا تو اللہ نے جواب دیا موسیٰ اگر میرا رب ہوتا تو میں اس سے صحت مانگتا کہ مولا یہ نہ کبھی مجھ سے دور کرنا، کیونکہ اگر صحت ہی نہیں ہوگی تو میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا، نہ دین کا رہوں گا نہ دنیا کا رہوں گا، نہ میری نماز ہو سکے گی نہ روزہ ہو سکے گا، نہ کوئی میں نیکی کر پاؤں گا، کیونکہ میری صحت ہی خراب ہے. تو آئیے جو آج میں نے اصول آپ کے سامنے رکھنا ہے، قرآن سے میں نے آیت پڑھی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا نبی ان سے فرما دیجئے سیرو فی الارض، زمین پہ چلو پھرو، سیر کرو. تو اس سے بزرگوں نے بہت ساری مرادیں لی ہیں. ایک تو اس سے مراد یہ لی گئی ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کی زمین کو، اللہ کے عجائبات کو دیکھیں، اور آپ جائیں کاغان ناران دیکھیں جا کے.
آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کے خوبصورت نظارے جو زمین پہ اس نے بنائے ہیں اس کی طرف سفر کریں، اور اس نے زمین کے اوپر جو اپنی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں انہیں دیکھ کے اللہ کی عظمت کا اعتراف کریں کہ مولا تو بڑا عظیم ہے۔ جائیں جا کے آپ دیکھیں صحراؤں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو، آپ دیکھیں پہاڑوں کی چوٹیوں کو، آپ دیکھیں اس کے بڑے بڑے خوبصورت ہرے بھرے میدانوں کو، اترتے جھرنوں کو، بہتی ندیوں کو، اور اللہ کے کرم کے ان نظاروں کو دیکھ کے اللہ کو پہچانیں۔ اے نبی ان سے کہو کہ زمین میں چلیں پھریں۔ ایک تو یہ اس سے مراد، اور دوسرا بزرگوں نے اس سے مراد لی ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارا کام بیٹھنا نہیں ہے، ذرا چلا پھرا کرو زمین پہ، بیٹھے نہ رہا کرو بلکہ سیر کیا کرو، چلو، پیدل چلو۔ سیر چلنے کو کہا جاتا ہے، پاؤں کے ساتھ چلنے کو کہا جاتا ہے۔ تو بزرگوں نے اس سے مارننگ واک بھی مراد لی ہے کہ واک کرنا، اور واک کرنے والے لوگ وہ اصل میں اسی حکم پہ اللہ کے عمل کرتے ہیں کہ وہ زمین پہ چلتے ہیں۔ تو یہ جو مارننگ واک ہے یہ آپ کی اور میری صحت کے لیے آخری چابی ہے، آخری حل ہے۔ بہت ساری دواؤں کی ایک دوا ہے، بے شمار بیماریوں کا ایک علاج ہے، بے شمار، مطلب لمبی لسٹ بھی نہیں، میں نے بے شمار کا لفظ بول کے یہ بات بتا دی کہ شاید شمار ہی نہ ہو سکے، اتنی بیماریوں کا علاج صرف ایک ہے کہ آپ واک کیا کریں۔ ہمارے ہاں آج واک کا کلچر تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ آپ کبھی گاؤں میں جائیں تو وہاں پہ جو محنت والی زندگی ہے، اٹھ کے صبح صبح نکلنا اور نکل کے کھیتوں میں جانا اور جا کے کھیتوں میں محنت کرنا، تو وہ ایک واک کا کانسیپٹ بنتا ہے۔ لیکن شہروں کی زندگی کو آپ دیکھیں تو یہاں واک کا کلچر تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ لوگ واک کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ کون سی چیز ہے، نہیں اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ یہ بہت ہی خاص چیز ہے۔ اور میں حضور کی زندگی سے آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، آپ نماز فجر پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر صحابہ کے پاس بیٹھتے، آپ صحابہ کے راتوں کے خواب سنتے، اس کی تعبیر بتاتے، اور اس کے بعد جب صحابہ کو آپ رخصت فرماتے تو آپ مسجد نبوی سے چلتے ہوئے مارننگ واک کرتے ہوئے آپ جنت البقیع تشریف لاتے، اور وہاں آ کے آپ دعا فرماتے، جنت البقیع کے قبر والوں پہ آپ دعا کرتے، اور پھر وہاں سے چلتے ہوئے آپ واپس تشریف لے جاتے۔ تو یوں آپ کی مارننگ واک یہ ہوتی تھی، اور آپ روزانہ یہ عمل کرتے تھے، اور آپ ضرور اس پہ عمل کرتے ہوئے وہ وقت پیدل چلتے تھے۔ اور حضور کا یہ طریقہ جو ہے وہ آج بھی سائنس مانتی ہے کہ اسے مارننگ واک کہتے ہیں۔ صبح کی جو ہوا ہوتی ہے اس کے بارے میں ایک عجیب تحقیق ہے، اور وہ یہ ہے کہ صبح کی جو ہوا ہے جو اسے لیتا ہے صبح کی ہوا کو، تو اس کے اندر تقریباً 4 گھنٹے کی آکسیجن جو وہ دوپہر کے وقت سانس لے کے لے لیتا ہے، وہ 4 گھنٹے کی آکسیجن صبح کے چند سانسوں میں اسے مل جاتی ہے۔ اور آکسیجن زندگی ہے، آکسیجن اس زمین کا اصل زندگی کا محور ہے۔ وہ آکسیجن صبح کی ہوا میں اللہ نے پیدا کی ہے، اور اس وقت صبح کی ہوا میں اس کا بے حد ذخیرہ ہوتا ہے جو بے شمار لوگ اسے مس کر جاتے ہیں، اور اسے اللہ کی نعمت کو اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں روزانہ اللہ وہ ٹھنڈی ہوا روز چلاتا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں جون جولائی کی سخت گرمی ہوگی، لیکن صبح کی ہوا میں ضرور ٹھنڈک اللہ ڈالتا ہے کہ یار اس وقت ٹھنڈک ہے، ہاں باقی سارا دن جلسا دوں گا، جلا دوں گا تجھے گرمی میں، لیکن یہ وقت ٹھنڈ والا ہے، اس وقت ٹھنڈی ہوا چلے گی، اور بے شمار لوگ اسے مس کر جاتے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں یہ کلچر نہیں ہے، اور لوگ مارننگ واک کے حوالے سے بے حد سستی غفلت کا شکار ہیں۔ جو ساتھی ہمارے چائنا گئے تھے وہ ایک اور بات بھی سناتے ہیں
میں نے کہا تھا کہ میں اس درس میں وہ بات سناؤں گا. وہ بتانے لگے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں صبح کسی وجہ سے یونیورسٹی تو خیر میں لیٹ جاتا تھا، تو مجھے کوئی ایسا کام پڑ گیا کہ مجھے صبح صبح اٹھنا پڑ گیا. پاکستان میں بھی عادت نہیں تھی تو ادھر بھی نہیں تھی، تو خیر میں اٹھا. کہتے میں جب باہر نکلا کام پہ، جو بھی میرا کام تھا اس پہ جانے کے لیے، تو جو ہی میں باہر آیا، روڈ پہ آیا، تو ایک دم سے میں حیران ہوا، پریشان ہو گیا. میں حیران بھی اور پریشان بھی. مجھے ایسے لگا جیسے چائنا میں عید ہے. میں نے کہا یار یہ کیا ہے، آج کیا مسئلہ ہے؟ اتنے ہر بندہ دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، اتنی چہل پہل. لوگوں نے ٹراؤزر پہنے ہوئے ہیں، ٹی شرٹس پہنی ہوئی ہیں، اور ہر طرف جناب وہ لوگ بھاگ رہے ہیں، آ رہے ہیں. باغ گارڈنز آباد ہیں، سڑکوں پہ ٹریفک بالکل نہیں ہے، لوگ بس واک کر رہے ہیں. میرا ایسے لگ رہا جیسے عید ہے، اتنا رش. تو وہ بتانے لگے ساتھی کہ محترم آپ ابھی نئے نئے چائنا میں آئے ہیں، آپ کو عادت ہو جائے گی. آپ چونکہ نئے نئے آئے ہیں لہٰذا آپ کو نا اس کلچر کی عادت نہیں ہے. اس دن آپ ہسپتال میں بھی ڈر گئے تھے، اب آپ یہاں بھی ڈر گئے. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں کلچر نہیں ہے نا، یہاں کلچر ہے. یہاں ہر بندہ مارننگ واک کرتا ہے، اور لوگ نکلتے ہیں صبح اور واک کرتے ہیں. اور پھر بڑی حیرانی کی انہوں نے بات سنائی. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو وزیر بنتے ہیں، جو منسٹر ہوتے ہیں، انہیں چیک کیا جاتا ہے، انہیں باقاعدہ نوٹ کیا جاتا ہے، ان کے پیچھے جو جاسوس لگائے جاتے ہیں کہ یہ بندہ مارننگ واک کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. اور اگر وہ نہیں کرتا تو اس کو بلا کے کہتے ہیں جی آپ اپنا ریزگنیشن یہاں رکھیں، یہاں ٹیبل پہ اپنا استعفیٰ رکھیں، آپ سے استعفیٰ لے کے چھوڑنا ہے. وہ کہتے ہیں جی کیوں، آپ نے کیوں میں نے کیا غلطی کی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں آپ مارننگ واک نہیں کرتے. جو بندہ اپنا خیال نہیں رکھ سکتا وہ محلے کا اور ملک کا کیا خیال رکھے گا؟ تو اپنا خیال نہیں رکھتا تو ہمارے گلی کا، محلے کا اور ملک کا کیسے رکھے گا؟ ادھر استعفیٰ رکھ. تو وہ استعفیٰ لے لیتے ہیں اس سے جو مارننگ واک نہیں کرتے. تو کہتے ہیں عجیب بات، ہمارے پاکستان میں تو ایسا کچھ بھی نہیں. یہاں پہ تو مارننگ واک کو ایک مزہ. اچھا صبح صبح جو نکلا ہوتا ہے نا، اسے لوگ حیرانی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسے کیا مسئلہ ہوا ہے، یہ کیا کر رہا ہے سویرے سویرے. حیرانی سے اسے دیکھتے، کیوں؟ کلچر ہی کوئی نہیں، ذہن ہی کوئی نہیں، سوچ ہی کوئی نہیں کہ یہ بھی کوئی بہت بڑی چیز ہے. اور ایسا کوئی انداز نہیں بنایا جاتا. اللہ. ڈاکٹر برومن کا ایک نام ایک بڑا مشہور ہے یورپ میں. ڈاکٹر برومن فوت ہو گیا ہے اور بڑا کامیاب ڈاکٹر رہا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے مریضوں میں یہ مشہور تھا، یعنی جو جس دور میں یہ زندہ تھا، کہ جو بھی ڈاکٹر برومن کے پاس پہنچ گیا نا وہ شفا یاب ہو گیا. یعنی پہنچ گیا، بس یہ نہیں کہ دوائی لے لی. بولیے کیا؟ سارے بولو نا، سست نہ ہو، ذرا پھر بولو. جو پہنچ گیا وہ شفا یاب ہو گیا. اتنا اس کی شفا یابی مشہور تھی. اس کے پاس نسخے بہت اچھے تھے، تجربہ بہت زیادہ تھا، ایجڈ تھا. تو یہ فوت ہو گیا. فوت ہونے سے پہلے جو ہے وہ اس نے ایک کتاب لکھ دی، اور اس نے سے وصیت کر دی کہ میری کتاب میرے جانے کے بعد چھاپی جائے اور دنیا کو دی جائے. اس میں نے بڑے نسخے لکھ دیے ہیں جو میں نے زندگی میں استعمال کیے، جن کی وجہ سے میں مشہور تھا، میں نے وہ سارے اس میں لکھ دیے. تو خیر وہ کتاب ڈھونڈی گئی جب یہ فوت ہو گیا، اور اسے چھاپا گیا، اور اس کی نیلامی ہوئی، باقاعدہ اس کی بڈ ہوئی. بڑے بڑے امیر لوگوں نے اس کی نیلامی کی اور اس کے اوپر باقاعدہ بولی لگی. کئی کروڑ ڈالر میں ایک بیمار نواب تھا کوئی، اس نے اسے خرید لیا. خرید کے تو بڑا اچھا اس نے غلاف پہنایا ہوا تھا، اس کتاب کو پیک کیا ہوا تھا، اس کو بڑا ربن پہنایا ہوا تھا. خیر وہ بڑا خوش ہوا، اس نے وہ پیمنٹ کر دی اور اس نے وہ لے کے گھر چلا گیا. اس نے دروازہ بند کر لیا کہ میں پہلے کھول کے ذرا دیکھوں تو صحیح ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا نسخے لکھے. کہتے اس نے وہ کتاب کا وہ سارا اوپر جتنا بھی تھا وہ ورق وغیرہ اس کو پھاڑا، اس کا جتنا ربن تھا اسے کھولا. کھول کے کتاب جب کھولی تو پہلا صفحہ کھولا تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. دوسرا کھولا وہ بھی خالی، تیسرا بھی خالی، چوتھا بھی خالی. اس نے ایک ایک کر کے ساری کتاب دیکھ لی، سارے صفحے خالی. اس کے رنگ اڑ گئے کہ میں تو لاکھوں ڈالر دے کے آ گیا ہوں، یہ تو خالی کتاب ہے، یہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا. خیر اسے جب آخری صفحہ پلٹا تو اس پہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا.
اور وہ جملہ جب اس نے پڑھا تو اس نے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا تھا میں نے یہ کتاب بڑی سستی خریدی ہے، میں نے یہ کتاب بڑی سستی خریدی ہے۔ وہ کیا جملہ ہوگا؟ سننا چاہتے ہو؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرو نا، دھیان کرو گے؟ عمل کوئی نہیں کرنا، دھیان کر لو بس، عمل کوئی نہیں کرنا، پاکستانی بس عمل نہیں کرتے۔ تو کیا خوبصورت جملہ ہوگا کہ اس نے کہا کہ میری وہ لاکھوں ڈالر کی قیمت کم ہے، مجھے سستی مل گئی ہے یہ کتاب۔ اس نے لکھا تھا کہ اگر تم ساری زندگی صحت مند رہنا چاہتے ہو تو اپنا دماغ ٹھنڈا اور پاؤں گرم رکھو۔ ہائے بولیے، اپنا دماغ ٹھنڈا اور پاؤں گرم رکھو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دماغ گرم کب ہوتا ہے؟ جب غصہ آتا ہے، جب ٹینشن ہوتی ہے، جب کسی سے نفرت کرتے ہو، جب تمہیں جو ہے وہ بہت ساری ایسی پریشانی آتی ہے تو تمہارا دماغ گرم ہو جاتا ہے۔ کہا نہیں، دماغ ٹھنڈا رکھو اور پاؤں گرم رکھو، یعنی چلتے رہو، رکو نہیں، پیدل چلو۔ جتنا زیادہ پیدل چلو گے تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، پیدل چلو۔ تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ یہ بڑی دیر پرانی میں نے بات پڑھی تھی، بہت پرانی، تو اللہ نے توفیق دی اس وقت بھی، اللہ آج بھی دے، آمین کہہ دو۔ تو واک کے بے شمار فائدے ہیں۔ آئیے میں چند باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ واک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ واک کرتے ہیں، میں بتاؤں گا کب کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، یہ بھی بتاتا ہوں، لیکن ذرا ایک ترتیب سے چل رہا ہوں۔ واک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک کر دیتی ہے۔ آپ کا جو ہضم کا نظام ہے وہ واک سے صحیح ہوتا ہے۔ اور جب آپ چلتے ہیں اپنا وزن اٹھا کے، فرض کرتے ہیں آپ کا 80 کلو وزن ہے، آپ کا 90 کلو ہے، تو جب آپ چل رہے ہوتے ہیں تو اصل میں آپ اپنا ہی وزن اٹھاتے ہیں۔ آپ اپنے 80 کلو کو اٹھا کے چل رہے ہیں، اپنے 90 کلو کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو جب آپ اسے لے کے چلتے ہیں تو سنیے، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور وہ اس طرح ٹھیک ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے سارے دن میں کوئی ایسی چیز کھا لی جو کہ آپ کے لیے نقصان دہ تھی، لیکن چونکہ آپ واک کرتے ہیں تو آپ کا ڈائجسٹو سسٹم اس بری چیز کا آپ کو نقصان نہیں ہونے دے گا۔ اگر آپ نے کوئی اچھی چیز کھائی، چونکہ ڈائجسٹو سسٹم بیسٹ چل رہا ہے، تو وہ اچھی چیز بہت فائدہ دے کے جائے گی، زیادہ فائدہ دے گی۔ اور رسول اسلام کی حدیث بھی اس میں موجود ہے، سنو، آقا اسلام نے فرمایا تمہاری ساری رگیں معدے سے جاتی ہیں، تمہارے جسم کی ساری رگیں معدے سے جاتی ہیں۔ اگر معدہ تندرست ہے تو وہ رگیں صحت لے کے جائیں گی، اگر معدے میں بیماری ہے تو وہ رگیں حضور فرماتے ہیں بیماری لے کے جائیں گی۔ تو مرکز کیا ہوا؟ سارے بولو، معدہ ہوا، ساری کی ساری وہیں پہ ہے۔ یہ ایک حوض ہے، یہ ایک تالاب ہے جس میں سے آگے نالیاں چلتی ہیں پورے جسم میں۔ اب وہاں گندگی ہے، آپ کتنی اچھی چیز کھائیں، آپ 10-15 روز سیب کھا لیں، آپ بہترین مٹن کھا لیں، آپ بہترین سبزیاں، چکن، بہترین چیزیں کھائیں، لیکن وہاں پرابلم کی وجہ سے وہ اندر جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ واک سب سے بڑا فائدہ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو ٹھیک کرتی ہے۔ یہ چھوٹا فائدہ بولو بھائی، بے شمار گولیاں کھا کھا کے لوگ پاگل ہو گئے، لیکن معدہ بجائے ٹھیک ہونے کے اور خراب ہو جاتا۔ اور بچیوں کے اندر بہت زیادہ بے اولادی کی وجہ یہ ہوتی ہے۔ میں آج حیران ہو گیا اس ڈاکٹر کی تحقیق سن کے، وہ کہنے لگا جی یہ وجہ ہوتی ہے بے اولادی کی کہ اس بچی کا معدہ ہی ٹھیک نہیں ہوتا اور وہ ان چیزوں کو جذب نہیں کر پاتی جس کی وجہ سے اولاد کے جو ہارمونز ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو واک سب سے پہلا کام یہ کرے گی۔ دوسرا سنیے، عام طور پہ واک جو ہے وہ آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ کتنا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک واک کو شروع کرتے ہیں اور آپ آدھا گھنٹہ کرتے ہیں تو یہ ایسی جادوئی چیز ہے
یہ ایسی جادوئی چیز ہے کہ جو ٹائم اس کا آگے جاتا ہے نا، یہ اپنی چینجنگز کرتی ہے آپ کے باڈی میں. مثلا جب آپ 3 منٹ واک کریں گے تو آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا. کتنے منٹ جی؟ ذرا سنتے جائیں. 3 منٹ پہ بلڈ پریشر نارمل ڈاؤن آ جائے گا، اور جو نارمل ریٹ ہے اس کے اوپر آپ کا بلڈ پریشر آ جائے گا 3 منٹ پہ. جب آپ 5 منٹ پہ پہنچیں گے تو آپ 5 منٹ پہ آتے ہی آپ حیران ہوں گے، آپ کا موڈ تبدیل ہو جائے گا. مثلا اگر آپ بیزار سے ہیں نا تو 5ویں منٹ پہ آپ کی بیزاری ختم ہو جائے گی. اگر آپ بور ہو رہے ہیں تو 5ویں منٹ پہ اچانک آپ کے موڈ میں چینج آئے گا. اگر آپ پریشان ہیں اور واک کر رہے ہیں، 5ویں منٹ پہ آپ کے اندر ایک مسرت کی لہر اٹھے گی، موڈ بدل جائے گا 5ویں منٹ پہ. یہ بڑی لمبی ریسرچ ہے کئی سالوں کی کہ یہ کیا جادو کی چیز. اچھا، جب 5ویں منٹ پہ آپ کا موڈ تبدیل کرتی ہے یہ، تو جب آپ اس 10 منٹ پہ جاتے ہیں اور واک کرتے ہوئے آپ کو 10 منٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کے اندر تخلیقی سوچ پیدا ہوتی ہے، کوئی نئی چیز کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یار یہ نہ کر لوں میں زندگی میں، یار یہ بھی ہونا چاہیے میری لائف میں، اچھا یہ بھی اچھی بات ہے اگر کروں تو. تخلیقی سوچ پیدا ہوتی، کریٹیو تھنکنگ 10 منٹ پہ آپ کے مائنڈ سے پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. جب آپ 15 منٹ پہ پہنچتے ہیں اور آپ مسلسل واک کر رہے ہیں، 15 منٹ پہ آپ کا شوگر لیول نارمل ہو جاتا ہے. شوگر لیول، یہ جو بلڈ جو یہ ذیابیطس کے مریض ہوتے ہیں شوگر کے، ان کا لیول 15 منٹ کی واک پہ نارمل. جب آپ 20 منٹ پہ جاتے ہیں تو یہ سنیے ذرا، 20 منٹ کی واک پہ آپ جب پہنچتے ہیں تو آپ کے ہارٹ کی جو بیٹ ہے، ہارٹ بیٹ جو لب ڈھب یہ جو اللہ نے پیدا کی ہے، لب ڈھب، اس کی جو ترتیب ہے یہ وہی ہو جاتی ہے جو آپ کے جسم کو اس وقت ضرورت ہوتی ہے. یہ وہی ہو جائے گی جو ایکچوئل نیچرل لب ڈھب ہے، یہ اس میں بدل جائے گی 20 منٹ کی واک پہ. اور سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو بھائی؟ سن رہے ہو؟ 5 منٹ سے ابھی 20 منٹ تک آئے ہیں تو یہ فائدے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. جب 25 منٹ پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کے معدے کے اندر جو گرمی ہوتی ہے اس کو یہ باہر نکالنا شروع کر دیتی ہے. آپ کا معدہ ٹھنڈک فیل کرے گا. 25 منٹ کی واک پہ معدے میں ٹھنڈک اترتی ہے. یہ سب کے لیے ہے جی، یہ سب کے لیے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ بوڑھا جوان اس کے لیے الگ ہوگا، نہیں، یہ سب کے لیے کامن چیز ہے. اور جب آپ 30 منٹ کی آپ واک کرتے ہیں تو آپ یہ میرے لفظ سنیے گا، 30 منٹ کی واک پہ آپ کا امیون سسٹم اپنے پورے عروج پہ پہنچ جاتا ہے. امیون سسٹم اسے کہتے ہیں جو آپ کے جسم میں بیماریوں کے خلاف اللہ نے سسٹم پیدا کیا ہوا ہے، وہ دوبارہ سے رینیو ہو جاتا ہے 30 منٹ پہ. اور آپ کا بیماریوں کے خلاف جو سسٹم ہے وہ دوبارہ ایکٹیو ہو کر ساری بیماریوں کے آگے کھڑا ہو جائے گا، جو 30 منٹ کی واک پوری کر دیتا ہے. دوبارہ لسٹ بناؤ، اب یہ 30 منٹ ہوئے ہیں، پھر سنو. بلڈ پریشر نارمل، موڈ تبدیل، تخلیقی سوچ، شوگر لیول نارمل، ہارٹ بیٹ نیچرل، معدے کے اندر ٹھنڈک، اور آپ کا امیون سسٹم سپر ہٹ ہو جاتا ہے. 30 منٹ. ابھی بھی تم لوگوں نے نہیں کرنی انشاءاللہ، اور تم ڈاکٹروں کے پلے پڑے رہو گے. فری میں، کسی شے کی ضرورت نہیں، بس اٹھو، ٹائم طے کرو، نکل جاؤ اور واک شروع کر دو. وقت دو، الارم لگاؤ کہ بھائی میری واک کا ٹائم. اب بڑی اہم بات کہ ظاہر ہے اتنی چیزیں آپ نے سن لیں، اور بھی بہت ساری ہیں، لمبی بات ہو جائے گی، میں صرف چند باتیں اس لیے عرض کر دی، ایک آپ کو موٹیویشن دے دی میں نے کہ اس کے پیچھے کتنے زبردست فائدے ہیں، اور بھی بہت ہیں. اب پہلا سوال یہ ہے کہ واک کرنے کا اصل طریقہ کیا ہے، جو بڑا اہم سوال ہے. آپ واک کرنا چاہتے ہیں، آپ نے یہ سارا کچھ سنا، آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اس سے تو بڑے فائدے ہونے والے ہیں. اچھا، میں جو بہت بڑی بات ہے وہ اینڈ میں کروں گا، لیکن تھوڑی سی جھلکی دے دیتا ہوں. یہ بہت تیزی سے آپ کو سمارٹ کرتی ہے.
وزن کم کر دے گی آپ کا، جس کے لیے لوگ بڑا پریشان ہوتے ہیں، وزن کم نہیں ہوتا، چربی چڑھی ہوئی ہے اور اس چربی نے جینا آرام کیا ہوا، تو وہ وزن کم کرنا جو ہے وہ واک کے لیے بہت آسان ہے اور بڑی تیزی سے وزن کم ہوتا ہے، بغیر کسی دوائی کے، بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے، اور بغیر کسی جو ہے وہ انجیکشن اور اس طرح کا کوئی بھی چیز استعمال کیے آپ اپنے وزن کو نارمل پہ لے آ سکتے ہیں واک کے ساتھ۔ آگے مزید بتاتا ہوں کیسے کی جائے۔ دیکھیں ایک واک یہ ہے کہ جس طرح لوگ آپ دیکھیں اگر کسی کو واک کرتا ہوا، مثلا خواتین ہیں تو دو سہیلیاں جا رہی ہیں اور وہ صبح اٹھی ہوئی ہیں اور آپس میں باتیں کرتی جا رہی ہیں، نارمل سی چل رہی ہیں، آرام سے چلتی ہوئی جا رہی ہیں، ساتھ باتیں کر رہی ہیں، تو یہ کوئی واک نہیں ہے جی، آپ نے وقت ضائع کر دیا، ایسی کوئی واک نہیں ہے کہ آپ آرام سے چلتے جا رہے ہیں اور بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ صبح میں اٹھا ہوا ہوں اور میں چل رہا ہوں، یہ واک نہیں ہے۔ واک کا سٹائل وہ ہوگا کہ وہی انداز اپنانا ہوگا جس طرح ایک فوجی کو آپ چلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ فوجی کو کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ وہ اپنے بازو ہلاتا ہے، پورا اپنے بازو کو حرکت دیتا ہے اور اس کا سینہ چوڑا ہوتا ہے اور وہ اپنا پورا بوجھ اپنی ایڑی پہ لگاتا ہے اور تیز چلتا ہے، برسکلی تیزی سے چل رہا ہوتا ہے، بھاگتا نہیں ہے کہ بھاگتا ہے، بولو بھاگتا نہیں ہے، وہ چل رہا ہے لیکن تیز قدم ہے، قدم تیز ہوتے ہیں، سینہ باہر ہوتا ہے اور ہاتھ یوں ہل رہے ہوتے ہیں اس کے۔ دیٹ از واک، اٹ از واک، یہ واک ہے کہ آپ نے اس طرح چلنا ہے کہ آپ تیز چلیں اور تھوڑی دیر میں آپ کی جو جسم کی گرمی ہے اور آپ کو فیل ہونا شروع ہو جائے کہ جسم گرم ہو رہا ہے اور پسینہ آہستہ آہستہ باہر آنا شروع ہو گیا۔ اور اگر آپ لہگ کے چل رہے ہیں، ہلکا ہلکا چل رہے ہیں، نہیں، وہ کوئی واک نہیں، آپ گھنٹہ بھی چلیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ نے وقت ضائع کر دیا۔ تو یہ اس کا طریقہ ہوگا، سمجھ آ گئی ہے جی؟ اگر آپ نے کرنی ہے تو صحیح کرنی ہے، ایڑی پہ زور رکھیں اور اپنے بازوں کو حرکت دیں اور جسم کو حرکت دیں، بلکہ آپ نے سنا ہوگا حرکت میں، نہیں صحیح بولو، اور صحیح بولو نا، حرکت میں برکت ہے، تو یہ حرکت دینی ہے، آپ نے جسم کو حرکت دینی، کمال چیز ہے، یہ اس کا طریقہ۔ اور دوسرا اس کا ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ واک کریں تو اس کے لیے اسپیشل اس کا ڈریس لیں، لاچے میں نہ واک شروع کر دیں۔ بعض اسی طرح چلتے ہیں اور جو پہنا ہے اسی میں نکل جاتے ہیں۔ او بھائی، واک کا کوئی ڈریس ہوتا ہے، واک کا ایک خاص پروٹوکول ہوتا ہے، اچھے سے بوٹ خریدیں، یہ نہیں کہ کینچی کے ساتھ واک شروع کی ہوئی ہے۔ بھئی آپ واک کر رہے ہیں نا تو اس کو پوری طرح اس کا پروٹوکول پورا کریں اور ایک باقاعدہ اس کا ڈریس اپ ہوتا ہے، آدمی اس ڈریس اپ کو دیکھیں۔ خواتین ذرا ڈھیلا ڈالا استعمال کریں، ابایا استعمال کر لیں اور پوری طرح ڈریس اپ ہو کے واک کی جائے، اچھے بوٹ استعمال کیے جائیں، نرم، جس کا سول نرم ہو۔ اگر آپ سخت جوتے میں واک کریں گے تو آپ کے جسم میں درد شروع ہو جائے گی، آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوگی، کیونکہ وہ بار بار جھٹکا جائے گا اوپر، اور اگر آپ کے سول نرم ہوگا تو اس سے جھٹکا نہیں جائے گا۔ تو یہ بھی واک کا طریقہ ہے۔ پھر کبھی تیز ہوں، کبھی آہستہ ہوں، کبھی تیز ہوں، کبھی آہستہ ہوں، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے بھی آپ کی واک بہتر ہوتی ہے۔ کتنے وقت کے لیے کی جائے؟ دوسرا سوال، بڑا اہم سوال، کتنا ٹائم دیا جائے واک کو؟ تو ایک سٹینڈرڈ ٹائم جو ہے واک کا، سٹینڈرڈ ٹائم ویسے تو آپ کی مرضی ہوتی ہے، لیکن آپ کی ٹائم کی اویلیبلٹی پہ ہے، لیکن جو سٹینڈرڈ ٹائم دیا گیا ہے وہ آدھا گھنٹہ ہے۔ آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹہ کے اندر 45 منٹ 40 منٹ ٹائم دیکھیں، گھڑی دیکھیں، اس سے کم واک نہ ہو، آدھا گھنٹہ سے اوپر ہی ہو اور گھنٹے سے کم ہو، یہ اس کا وقت ہے، اور یہ آپ نے ہر صورت نکالنا ہے اپنے لیے، اور اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ بہترین وقت ویسے صبح کا ہی ہے، صبح اٹھیں واک کریں، سب سے بیسٹ وقت ہے، کیونکہ صبح اٹھ کے واک کرنے سے آپ کے لیے بہت ساری اور نعمتیں اللہ پیدا فرماتا ہے۔ ایک تو آپ فجر پڑھ لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، فجر پڑھی جائے گی، دوسرا یہ قرآن کی تلاوت ہو سکے گی، تو آپ اٹھ کے واک بھی کر لیں گے، اور صبح کی ہوا کا کوئی مقابل نہیں ہے، کوئی مقابل نہیں۔ اور صبح کی جو سن لائٹ ہوتی ہے وہ وٹامن ڈی کا بہترین ذریعہ ہے،
اگر آپ کو صبح کا سورج ملتا ہے تو یہ بڑی نعمت ہے کہ وہ صبح کا سورج بھی آپ چڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت حکیم لقمان نے ایک جملہ لکھا ہے، میں ابھی بچپن میں سے پڑھا تھا، آج یاد آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے چہرے کا رنگ لال ہو جائے تو وہ صبح کے چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھا کرے۔ تو کہا جی کیسے لال ہوگا؟ کہا جی وہ صبح اٹھے گا تو ٹھنڈی ہوا ویسے ہی اس کو صحت مند کر دے گی، چہرہ لال ہو جائے گا اس کا۔ صبح کے سورج کو دیکھنا، آج ہمیں اس سورج کو دیکھے سچ بتائیں کتنے سال ہو گئے؟ سچ بتائیں ذرا، صبح کے سورج کو دیکھے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ کوئی نہیں۔ بستروں کو آباد کیا ہوا ہے لوگوں نے، اور اسی بستر پہ ایک دن فوت ہو کے قبر میں اتر جائیں گے۔ تو صبح کا سورج دیکھنا بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت ہے، جس کو روز لوگ ضائع کرتے تھے، روز ضائع کرتے۔ تو کب کی جائے؟ بہترین وقت میں نے عرض کیا کہ صبح کا ہے، لیکن آپ کو جب ٹائم مل جائے، آپ کی مرضی ہے۔ آپ کالج سے آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے میرے پاس 1 گھنٹہ ہے، اٹھیں چھت پہ چلے جائیں، 1 گھنٹہ واک کریں۔ آپ دوپہر کے وقت گھر آ گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے میرے پاس آدھا گھنٹہ ہے، ابھی فارغ ہوں، اٹھیں آپ اپنے گھر کے اندر ہی چکر لگانا شروع کر دیں۔ کوئی شرط نہیں ہے کہ باغ میں جانا ہے، گارڈن ہونا چاہیے، فوارے چلنے چاہیے، ارد گرد پرندے ہونے چاہیے، چیں چیں کی آواز بھی ہونی چاہیے۔ وہ بھائی اس کی کوئی شرط نہیں، جہاں بھی تمہیں وقت ملے واک شروع کر دو۔ تو اس کا کوئی پابندی کا سلسلہ نہیں، رات کو ملے رات کو کر لیں، لیکن رات کے لیے آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ اگر رات کو کرنا چاہتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے واک کریں، اور کھانا کھانے کے بعد اگر کرنا چاہتے ہیں تو 1 گھنٹہ بعد کریں، فوراً اٹھ کے واک نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے نقصان دہ۔ بعض اٹھ کے فوراً شروع کر دیتے، نہیں، وہ بعد میں کرنی، اس کا کوئی وقت نہیں، کسی وقت بھی کی جا سکتی۔ میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ اپنی واک کے لیے اتنا کانشیس ہوتے ہیں، اتنا کانشیس ہوتے ہیں کہ اپنے آفس میں جو ان کا روم ہے اس روم میں ہی واک کر لیتے ہیں، ٹائم نہیں ملتا اس روم میں چلتے رہتے ہیں۔ اچھا بھائی وقت یہاں پورا کرو، لیکن روزانہ واک کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں میں نے عرض کر دیا، کتنے وقت کے لیے کی جائے، کیسے کی جائے اور کب کی جائے، یہ تینوں میں نے عرض کر دیا۔ بہترین وقت بولیے کون سا ہے؟ صبح کا ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو معاف نہ کیجیے۔ ابھی رمضان تھا تو میں نے کچھ روٹین چھوڑی، کیونکہ رمضان میں یہاں آنا ہوتا تھا، اور اس کو ہم نے تھوڑا سا ترک کیا، ورنہ ہمارے ساتھی اللہ سلامت رکھے جو ہمیں ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں، انہوں نے کہا جی چھٹی دے دیں 1 مہینہ، تو انشاءاللہ عید کے دن سے شروع ہو جائے گی، انشاءاللہ دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ اور آپ دیکھیں گے، اچھا یہ جو میں نے ابھی بتایا کہ بلڈ پریشر نارمل، ساری چیزیں جو میں نے بتائیں، یہ کم از کم 1 مہینے کے بعد اس کا رزلٹ شروع ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ پہلے دن ہی آ کے آپ ان چیزوں کو ناپنا شروع کر دیں، نہیں میرا تو نہیں ہویا، کہہ رہے تھے نارمل ہو جانا۔ کم از کم 1 مہینے کے بعد اس کا رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا کہ واقعی آپ کے بلڈ پریشر میں چینج آ گئی ہے، آپ کی ہارٹ بیٹ میں چینج آ گئی ہے، آپ کے موڈ میں بدلاؤ آ گیا ہے، اور آپ کا ہاضمہ درست ہو گیا ہے، اور آپ کی دیگر ساری چیزوں کے اندر بہترین۔ اچھا واک کرنے سے نیند بہت اچھی آتی ہے جی، کیونکہ جب آپ واک کرتے ہیں نا تو جسم تھکتا ہے، اور وہ اس طرح تھکتا ہے جس طرح تھکنا چاہیے، فضول نہیں تھکتا، لہٰذا وہ پھر جب نیند کا وقت آئے گا تو آپ سونے پہ مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ واک نے آپ کی نیند ٹھیک کر دینی، نیند درست ہو جاتی ہے۔ تو بے شمار فائدے، بے شمار فائدے۔ اب میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ میں نے آخر میں اس لیے رکھی ہے کہ میں اپنے رب پہ قربان جاؤں کہ اس نے بھی ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے، اور لوگ اس کو سمجھ نہیں پائے، لوگ اس کو شاید اس طرح دیکھ نہیں پائے، اس طرح جان نہیں پائے۔ تو آئیے دین سیکھیے کورس کی اس برکت کو آج آپ لے جائیں، شاید یہ کوئی نہ بتائے آپ کو۔ اللہ نے ایک ایسا خوبصورت پیغام دیا ہے، پورا عمرہ اور پورا حج صرف واک کا نام ہے، نہیں بولو، آپ نے صرف واک کرنی ہے، کچھ نہیں کرنا۔ اور آپ طواف کیا ہے؟ ذرا سارے بولو نا بھائی، ذرا بول دو یار۔ صفا مروہ کیا ہے؟ منع مزدلفہ میں جانا کیا ہے؟ وقوف عرفات کیا ہے؟
حج جو اسلام کا سب سے بڑا رکن، اسلام کا سب سے عظیم ترین رکن، جس کے عوض اتنے وعدے کہ حد ہو گئی. فرمایا یوں ہم کر دیں گے جو حج کر کے آیا وہ ایسے ہے جیسے آج پیدا ہوا، اس کے سارے نامہ اعمال سے گناہ صاف کر دیں گے ہم. مولا کیتا کی ہے؟ پیدل ٹریا. کیا کیا ہے؟ کس نے کوئی مولا 20 جنگاں لڑیاں؟ نہیں، پیدل چلا ہے. کیا کیا ہے مولا؟ کیا اس نے کوئی کروڑ روپیہ خرچ کر دیا تیرے کعبے پہ؟ نہیں، پیدل چلا ہے بس. مولا تجھے پیدل چلنا اتنا اچھا لگتا ہے؟ کہا ہاں، اگر اللہ چاہتا تو حج کو کسی عبادت کے ساتھ جوڑ دیتا. بھائی اتنے سجدے کرو حج پورا، بھائی اتنے 1000 خرچ کر دو حج پورا. بولو نا بھائی، کوئی شرط لگائی جا سکتی. بھائی آپ یوں کریں کہ آپ غار ہرا چڑھ جائیں حج پورا، آپ جو احد چلے جائیں حج پورا. کوئی شرط لگا دیتا، لیکن کہا نہیں، چلو پیدل چلتے جاؤ، یہی حج ہے، یہی حج ہے، یہی حج ہے. پیدل چلو سارے. سواریوں پہ جانا ناپسند کر دیا. حالانکہ اجازت ہے، اگر کوئی بڑھاپے میں ہے، مجبور ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ سواری لے، منع چلا جائے، مزدلفہ چلا جائے، عرفات چلا جائے. لیکن آقا فرماتے ہیں یہ ناپسند کیا گیا، یہ مجبوری میں اجازت دی گئی، ورنہ حاجی کو پیدل چلنے کا ہی حکم. اب سمجھو اللہ کا پیغام. اللہ تمہیں اپنے پاس بلا کے بھی پیدل چلواتا ہے تو اس کا مطلب وہ چاہتا ہے ساری زندگی ہی پیدل چلو اور چلتے رہو. تمہیں ہم برکت دیں گے. اس عظیم اشارے کو سمجھ لو، اس عظیم اشارے کو جان لو. واک شروع کرو. اب یہ سارا کچھ جب آپ کر لیں گے اور آپ کی لائف میں جس دن واک شامل ہو گئی، جو لوگ یہ کرتے ہیں اور جو لوگ اس کے عادی ہیں، ان سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں، ان کو آپ اچھی طرح بیٹھیں، ان سے انٹرویو کریں. وہ بتائیں گے آپ کو کہ ہم واک کو زندگی سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں. بلکہ ایک میں نے جملہ کہیں پڑھا تھا، وہ واک کرنے والوں نے لکھا ہے، جو واک کرتے ہیں اور جنہوں نے زندگی میں واک کو کبھی نہیں چھوڑا، 70-80 سال 90 سال عمر ہو گئی اور وہ اس کو کرتے رہتے ہیں. انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، ان لوگوں نے مل کر. کیا جملہ ہے یار؟ وہ کہتے ہیں جتنے منٹ تم واک کرو گے اتنے منٹ تمہاری زندگی بڑھ جائے گی. اتنے سال، سوری غلطی ہو گئی، جتنے منٹ تم واک کرتے ہو اتنے سال زیادہ زندگی تم جیو گے. اگر 30 منٹ کرتے ہو تو 30 سال زندگی بڑھ جائے گی. یہ وہ کہتے ہیں ہم سے لکھوا لو، سٹامپ پیپر لاؤ، ہم اس پہ مور لگاتے ہیں، ہم اس پہ دستخط کرتے ہیں، کچھ لکھوا لو ہم سے، 30 منٹ کے عوض 30 سال ہیں، تمہاری زندگی زیادہ ہو جائے گی. یہاں جناب کوئی ایسا تصور ہی کوئی تصور نہیں. اور لوگ جو ہیں وہ اسی کو لے کے پھرتے رہتے ہیں، یار نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ کام ہم سے نہیں ہونا. ہاں دوائیاں دے دو ہمیں، کنیاں 12 ڈبیاں کڈو، 12 ڈبیاں جو 12 گولیاں کڈو، یہ میں نے کھوا دو. واک نہیں، یہ نہیں میں نے کری. آسان ترین حل، آسان ترین چیز. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ قریب ترین کسی چیز میں موجود ہیں، مثلا آپ کو پتہ ہے قریب ہی کوئی دکان ہے یا قریب ہی مارکیٹ ہے، آپ چاہیں تو گاڑی پہ جا سکتے ہیں، چاہے تو بائک پہ جا سکتے ہیں، کوشش کریں وہاں پیدل جائیں. پتہ ہے کہ یہ قریب ہے جگہ، جان بوجھ کے پیدل چلیں. یار حالانکہ گاڑی گھر ہے، موٹر سائیکل بھی ہے، لیکن پیدل چلنے سے میری واک ہو جائے گی اور مجھے وہ مل جائے گا موقع جو میں آج شاید نہیں ہو سکی، تو چلو اس طرح میرا موقع پورا ہو جائے. میرے قبلہ عالم اللہ صاحب رحمت آپ پہ نازل فرمائے، ابھی جب کچھ سال پہلے کی بات ہے، آپ نے اسپیشل مجھے اسلام آباد سے نا اپنی واک کرتے ہوئے کی تصویریں بھیجی. واک آپ کر رہے تھے تو سیلفیاں بنا کے نا تو مجھے بھیجی. تو میں نے ایسے کھولا واٹس ایپ، تو اس پہ آپ کی تصویریں آئی ہوئی. تو میں حیران، میں کہ جی تصویریں بڑی اچھی ایسے پہنی، صبح واک کر رہے ہیں آپ، تصویریں کہیں جی. تو ایک دن بعد دوبارہ فون آ گیا، کہتے وہ ملی ہیں آپ کو تصویریں میری؟ میں نے کہا جی ملی. کہا تو پھر کیا اثر ہوا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ہو گیا اثر، بس کل سے شروع. کہتے فوراً، بالکل ٹائم نہیں ضائع کرنا. پھر اپنی بات سنانے لگے کہ حضرت ابو البیان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ صاحب رحمتیں ہمارے پیر و مرشد پہ نازل فرمائے، ان کی قبر پہ ماڈل ٹاؤن میں
بتانے لگے کہ میں نے اس لیے آپ کو تصویریں بھیجی ہیں کہ مجھے حضرت صاحب نے ایک بات کہی تھی، اور آپ نے کہا تھا عظیم یار دیکھو میں یہ کام نہیں کر پایا، مصروف رہا، مجھ سے یہ نہیں ہو سکا، لیکن عظیم تم نے نہیں ایسے کرنا، اور یہ دیکھو میں اگر یہ کر لیتا تو مجھے اللہ اور زیادہ موقع دے دیتا، میں صحت مند رہتا، میں اور پتہ نہیں کتنے دین کے کام کر جاتا، لیکن بیماریوں نے مجھے گھیر لیا ہے، اور عظیم تم نے نہیں ایسے کرنا، تم نے بہترین اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے آپ کو بیٹر کرنا ہے، بہتر کرنا ہے تم نے۔ تو مجھے ان کی بات یاد آئی تھی، تو میں نے وہی بات آپ کو کہی ہے کہ آپ نے بھی اپنے آپ کو ایسے نہیں کرنا۔ تو یہ تصویریں دیکھ لو اور مجھے رپورٹ دو، اپنی بھی سیلفیاں لگا کے تو مجھے بھیجنی ہے آپ۔ میں نے کہا ٹھیک۔ اچھا اس سے اگلے 2-4 دن بعد جم میں آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، اس کی تصویریں بھیج دیں۔ میں کہا مر گئے، اب جم بھی جانا پڑے گا۔ تو جم میں وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، مطلب پورا لگا رہے ہیں، پورا بینچ پریس لگا رہے ہیں، اور پورا وہ مطلب ایکسرسائز ہو رہی ہے۔ تو پھر میں نے فون کیا، میں نے کہا حضور دیکھی ہیں میں نے تصویریں؟ کہتے تو پھر کیا اثر ہوا ہے؟ میں نے کہا حضور بڑا مشکل کام ہے، ٹائم نہیں ابھی، میں نے جو نا واک ٹھیک۔ کہتے چلے لیکن کوشش کریں اس پہ بھی آئیں، جم بھی جائیں آپ۔ تو لوگوں نے بڑی اچھی بات جو میں نے چائنیز کی سنائی، جو اپنا خیال نہیں رکھ سکتا وہ اپنی بیوی کا کیا رکھے گا، وہ اپنے بچوں کا کیا رکھے گا، وہ اپنے گھر کا کیا رکھے گا، اپنی جاب پہ وہ کیسے اپنا خیال رکھے گا، جو اپنا نہیں اپنے جسم کا رکھنا نہیں کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے ہاتھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے پاؤں کا حق ہے، تمہارے پیٹ کے ایک ایک جز کا، تمہاری آنکھوں کا، تمہارے دماغ کا تو تم پہ حق ہے، وہ حق اسے واپس کرو۔ کیا حق واپس کرو؟ اس کو صحت مند رکھو۔ یہ اللہ نے تمہیں امانتیں دی ہوئی ہیں، آنکھیں امانت ملی ہیں، ہاتھ امانت ملے ہیں، پاؤں امانت ملے ہیں، کیا اپنے نے تیرے؟ بولو بھائی، یہ اللہ نے دی ہیں، اور اللہ نے تمہیں امانتاً دی ہوئی ہیں، ان چیزوں کی حفاظت کرو، اس کو بہتر رکھو، اعلیٰ رکھو، اللہ خوش ہوتا ہے۔ میرے بندے نے میری امانت کی حفاظت کی، اور ان امانتوں کا بیڑا غرق کر دیا، ان امانتوں کو خراب کر کے رکھ دیا لوگوں نے، اور کہتے ہیں دیکھو تیرا جسم کہاں خراب ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا تیرا تحفہ تھا جو اللہ نے تجھے دیا ہوا تھا، اور تو نے قدر نہیں کی۔ تو حضرت فرمانے لگے بیٹا یہ جم کا بھی سوچیں۔ میں نے کہا جی اچھا جی سوچیں گے، ضرور سوچیں گے۔ 1-2 دن گئے بھی تھے ہم سعید صاحب کے ساتھ، لیکن بس وہ پھر پتہ نہیں کوئی ایسا معاملہ بنا، وہ چھوڑ دیا۔ پھر وہ مشین کے چکر میں پڑ گئے کہ نہیں مشین گھر لے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ توفیق دے، آمین کہو یار۔ آپ میں سے کوئی ہے جو اس بات کو سننے سے پہلے ریگولر واک کرتا تھا؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ 1 2 3 4 ریگولر واک کرتے ہیں آپ؟ آج بھی کرتے ہیں؟ ابھی تو رمضان ہے لیکن کرتے ہیں نا ریگولر؟ یہ 4 لوگ نکلے ہیں جی، 6 لوگ نکلے ہیں جی۔ کہاں؟ آپ نے گھر میں مشین رکھی ہوئی ہے، بہت اچھے۔ تو بس یہ 5 لوگ ہیں۔ ادھر بتائیں جی کون ریگولر واک کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ 1 2 3 4 5 نہیں کرتے باقی۔ تو یہ پرسنٹیج تو نہیں ہے، اتنے میں سے 4 لوگ، اتنے میں سے 5 لوگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو واقعی کچھ بھی نہیں سمجھتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فضول کام ہے، یہ کوئی رہنے دو، اس تو بہتر ہے بندہ گھر ہی لیٹے آ رہے۔ نہیں ایسا نہیں کرنا آپ نے، آئندہ ایسا نہ ہو۔ عید کے بعد انشاءاللہ سب واک کریں گے، انشاءاللہ واک کریں، رپورٹ دیں گے، آپ پوچھا جائے گا، میں باقاعدہ اس پہ رپورٹ لوں گا جس طرح میرے دوستوں نے میری لی تھی۔ آپ کی رپورٹ لیں گے کہ جناب واک شروع کیا کہ نہیں، اور نہیں کریں گے تو بےزتی شروع کی جائے گی، شدید بےزتی کی جائے گی۔ تو اللہ کرے اس پہ عمل کی سعادت ملے اور اس پہ توفیق ملے۔ ابھی ہمارا گھر بن رہا ہے گرین ویلی میں، تو اہلیہ رات بھی ہم گئے ہوئے تھے، تو یہی بات کر رہی تھی، کہتی اتنے واک واسطے بڑی صحیح جگہ ہے، یہ خالی روڈ ہے، میں نے ادھر واک شروع کر دی تھی۔ وہ مطلب واک کی بات کر رہے ہیں، میں کہا آپ گھر دیکھیں کہ نہیں واک بڑی اچھی ہو جائے گی یہاں۔ تو یہ سوچ بنائیں، اپنی سوچ یہ بنائیں، نکلیں اور ایکٹیو رہیں، توانا رہیں، بہتر زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ اللہ بھی آپ کا ہے، رسول بھی آپ کا ہے، قرآن بھی آپ کا ہے، سب کچھ آپ کا ہے، برکتیں، رحمتیں، فضل سب آپ کے لیے۔ اور ایسا شخص جب کعبہ پہنچتا ہے نا، اوہو بڑا انجوائے کرتا ہے، پھر وہاں کیوں ایکٹیو ہوتا ہے نا، اس کی واک پہلے ہی چل رہی ہے۔ آپ یقین کریں ہوٹل سے لے کر صرف حرم آنے تک
ہوٹل سے حرم آنے تک، سنو، ہوٹل سے حرم آنے تک بندہ تھک جاتا ہے. ابھی حرم میں داخل نہیں ہوا، ہوٹل اتنی دور ہیں، اتنا تو بڑا ہے حرم. تو جب آپ ہوٹل سے حرم تک پہنچتے ہیں آپ کہتے ہیں بس بھی مک گیا کام، انہوں اتنی بات ہو، کیوں واک آپ نے کی نہیں ہوئی، تھک جاتے ہیں آپ. اچھا اندر جاتے ہیں تو جو کعبہ شریف کا ہے، آپ جب باب فہد سے انٹر ہوتے ہیں تو باب فہد سے لے کر کعبہ شریف تک جاتے ہوئے تقریباً 1.5 کلومیٹر کا راستہ ہے وہ. لو، یعنی کعبہ تک پہنچنا 1.5 کلومیٹر ہے. تو جو نہیں کرتا واک وہ تو کہتا جی کعبہ بھی جتنے ہے رہن دیو، مینوں اتنے ہی بہا دیو. یقین کریں وہاں لوگ تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، ہمیں اسٹریچر پہ لاد لو، ہمیں کوئی وہ جو بیماروں والی کرسی ہے، بیماروں والی جو چیئر ہے اس پہ دے دو، ہمیں لے جاؤ یار کسی طریقے وہاں، کیونکہ وہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. اور مسجد نبوی شریف وہ تو آپ ایک دن میں پھر نہیں سکتے، اتنی بڑی ہے. اس کا ایک چکر آپ لگائیں نا تو 7-14 نہیں 100 طبق روشن ہو جاتے ہیں. ایک چکر مسجد نبوی شریف کا، اتنی بڑی ہے. آپ کہتے ہیں یار کیسے پھروں گا میں، کیونکہ واک تو ہے نہیں. وہ پنڈلیاں درد ہو رہی ہیں، گٹے درد ہو رہے ہیں، بخار چڑھ گیا ہے، جسم میں درد شروع ہوگی، کیونکہ وہ پیدل چلنا ہے آپ نے بس وہاں. تو کچھ نہیں کر پائیں گے، کچھ بھی نہیں کر پائیں، انجوائے نہیں کر سکیں گے آپ. اور جتنی بھی نماز آپ پڑھتے ہیں یہ بھی ساری صحت کے ساتھ ہی پڑھی جاتی ہے. آپ کمر جب نیچے کرتے ہیں رکوع میں تو وہ صحت ہے سیدھی، وہ صرف صحت ہے. آپ کمر سیدھی کرتے ہیں تو وہ صحت ہے. آپ اتحیات بیٹھتے ہیں تو صحت ہے. اگر گھٹنے کام ہی نہیں کر رہے تو بے شمار لوگوں کو آپ نے جوانی میں سجدے سے محروم ہوتے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ابھی جوانی کا عالم ہے اور سجدہ نہیں کر سکتے بیچارے، کیونکہ کمر میں درد ہے، گھٹنا درد ہوتا ہے. وہ نیچے جاتے ہیں چیخ نکل جاتی ہے، کہتے ہیں یار سجدہ نہیں کرنا، ڈاکٹر نے منع کر دیا، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں یار تو سجدہ نہ کر بھائی. تو بتا اس سے بڑا بھی تیرے لیے عذاب ہو سکتا ہے. زندہ رہتے ہوئے سجدہ چھین لیا تو وہ صحت نہ ہوئی تو ہوا. تو اللہ توفیق دے، آمین کہو. کبھی کمپرومائز نہ کرو واک پہ، نہ کرو. ایک دن چھٹی ہو گئی ہے، اچھا میں نے پھر باقاعدہ ڈاکٹر صاحب کی ایک ریسرچ پڑھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر 30 دن ہے نا تو وہ کہہ رہے تھے جی 4 چھٹیوں کی آپ کو اجازت ہے، 4 چھٹیاں آپ کر لیں. مثلا فرض کرتے درمیان میں جمعہ آتا ہے تو جمعے کی آپ چھٹی کر لیں. اگر آپ نے اس سے اگلی ایک کی نا تو پورے 25 دن کی واک ضائع ہو جائے، چھٹی بھی نہیں کرنی. اور کہنے لگے کہ پوری اگر 30 دن کی جس نے کر لی تو وہ تو کمال ہو گیا، لیکن اگر 4 چھٹی کرتا ہے تو چلو مہینے میں 4 چھٹیاں ہم دے دیتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے کر لو بھائی. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تم وہ بھی نہ کرو، وہ بھی نہ کرو، واک کو کبھی نہ چھوڑو، ہر صورت کرو. تو آؤ آج جو باتیں کی ہیں اور صحت مند زندگی کے جو اصول آپ کے سامنے رکھے ہیں، اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کی توفیق دے دے اور ہمارے معاشرے میں اس کا رواج پیدا ہو، ہمارے معاشرے میں اس کی جو ہے وہ ایک اللہ شوق کی کیفیت پیدا کرے. اور ہمارے جو یہ دینی طبقہ ہے، خاص طور پہ یہ دینی طبقہ تو بالکل اس سے محروم ہے. وہ تو جو ہے وہ بس پیٹ بڑا کرتا جا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں. دینی طبقہ جتنا اس سے محروم ہے شاید ہی کوئی ہو. تو ہمیں اس پہ زیادہ رہنا ہے، تبھی ہم دین کو زیادہ اچھا پھیلا پائیں گے، تبھی ہم دین کی خدمت کر پائیں گے، تبھی ہم دین کے لیے بہت سارے معاملات کر پائیں گے. اگر ہماری صحت رہے گی تو یہ سب کچھ ہوگا. تو آئیں اللہ مجھے آپ کو توفیق دے دے اور اس عظیم سعادت کو اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. ماشاءاللہ. بات کی گئی کہ زیادہ تر واک وہی کرتے ہیں جو موٹے ہوتے ہیں. نہیں بھائی، پتلے بھی کر سکتے اور سارے کر سکتے، کوئی نہیں ہے، سب کے لیے ہے، سب کرتے ہیں. ویسے زیادہ تر نہیں ہوتا ہے کہ یار چلو واک کروں میں پتلا ہو جاؤں، تو یہ مطلب غلط ہے. یہ سب کے لیے ہے اور یہ صحت ہے، یہ صرف صحت ہے. یہ صرف وزن کم کرنے کا نام نہیں ہے. وزن کم کرنا تو اس کا صرف ایک اسپیکٹ ہے، ایک رخ ہے بس. اس کی باقی جو چیزیں ہیں وہ بہت بڑے لیول پہ ہیں اور لمبی گفتگو ہے. میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ وہ وقت کا ضیاع ہو جائے گا، آپ کو میں نے اشارہ کر دیا. لیکن یہ صرف وزن کم کرنے کی حد تک نہیں ہے، یہ اس سے بھی کہیں آگے. بہت ساری برکتیں اس کے ساتھ جڑی ہیں. اللہ مجھے آپ کو عطا فرمائے. آمین اللہم صلی